نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ ہمارا صفحہ نمبر 79 ہے اور ہم نے اس صفحے کے شروع والے باب کو شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ باب من ادرک رکعۃ، باب ہے جس نے پا لیا ایک رکعت کو من العصر، عصر کی نماز سے، قبل الغروب، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو گیا۔ یاد رکھنا جو اس حدیث میں باتیں آئیں گی وہ صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے کبھی نماز لیٹ نہیں کی، اس کی جماعت کبھی نہیں رہی، یہ چانس ہو گیا، اس پر کوئی ایسا وقت آ گیا، کوئی سفر تھا یا کوئی ایسی بیہوشی تھی یا کوئی ایسا مسئلہ بیماری کا تھا کہ اس کو جاگ ہی نہیں آئی۔ اب اس کا مستقل معمول دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس نے ایک رکعت پڑھی ہے تو سورج غروب ہو گیا اور باقی 3 رکعتیں پڑھ کے عصر کے 4 فرض پورے کر لے۔ اس طرح پھر حدیث میں آئے گا کہ صبح کی نماز کے متعلق بھی اس نے ایک رکعت پڑھی ہے تو سورج طلوع ہو گیا، وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ تو اس مجبوری کے تحت یہ اجازت دی گئی ہے، جس شخص کا مستقل یہ معمول ہے اس کو تو حدیث نے منافق کہا ہے۔ صبح کی نماز لیٹ کر کے پڑھنے والا، عصر کی نماز لیٹ کر کے پڑھنے والا منافق ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کی کبھی جماعت سے نماز نہیں رہی، ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ چانس ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ جب اس طرح کی ایمرجنسی آتی تو حدیث میں آتا سونے والے کو جب جاگ آئے اور بھولنے والے کو جب یاد آئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول بھی جاتے ہیں کسی ایسے کام کاج میں، لیکن جو نمازی ہے نا مستقل نماز کو ٹائم پر پڑھنے والا، اس کو نماز کے ٹائم پہ قدرتی طور پہ طبیعت میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے اپنا ایک مرتبہ کا واقعہ یاد ہے، میری تائی امی اللہ بخش فوت ہو گئے ہیں، مجھے ملنے کے لیے بڑے شوق سے آیا کرتے تھے، میں بھی ان کو ماں کے تائی ہوتی ماں کے مقام پہ، لیکن ان کی شکل آپ کو بھی غالباً پتا ہوگا، ہمارے جلسے میں نا سیدھا برقع پہن کے آتی ہوتی تھی، تو ہماری امی کی شکل ان کی مشابہ شکل تھی۔ ایک مرتبہ مجھے ملنے کے لیے جب بھی آتی تھی میرے پاس پورا دن رہتی تھی، تو گھڑی جو تھی نا اس کا ٹائم خراب ہو گیا، لیکن عصر کی نماز کا مجھے لگے ٹائم ہو گیا، گھڑی کو دیکھو ٹائم نہیں ہوا۔ آخر کار نا میں بے چین ہو کے نا کھڑی ہو گئی اٹھ کے، اور فریج کے ساتھ میں نے ٹیک لگا لی، میں نے کہا تائی جی مجھے تو یوں محسوس ہو رہا کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، طبیعت میری بے چین ہے، لیکن جب واقعی دوسری گھڑیاں نکال کے دیکھی تو ٹائم ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اپنا اندازہ لگایا کہ یہ ٹائم نماز پڑھنے کا ہے، یہ میرے اللہ کا احسان ہے کہ مجھے بے چینی ہو رہی ہے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن گھڑی کیوں نہیں ٹائم بتا رہی کہ نماز کا ٹائم ہوا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لائٹ بند ہو اذان بھی نہیں سنتی، یا بعض دفعہ اس ماحول میں، تو میں نے اپنا اندازہ اس بات سے لگایا کہ جس بندے کی نماز پڑھنے کی عادت ہے نا، قدرتی طور پہ اس کو نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنے کے اوپر دل آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی نماز جو ہے دیر ہو گئی۔ اسے ثابت ہوا ان حدیثوں سے کہ جس شخص کو صبح کی نماز میں جاگ نہیں آئی، اس کو جب جاگ آ گئی ہے، بے شک زوال زوال کا ٹائم ہے کہ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے تو سورج طلوع ہو گیا، تو اس وقت کو بھی نماز پڑھے، یہ نہ سوچے کہ دیکھی جائے گی اب تو ٹائم نکل چکا ہے۔ بعض تو ظہر کی نماز تک نہیں پڑھتے اور بعض تو پھر ظہر کی پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا اگر صبح کی نماز نہیں پڑھی، جب تک صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے ہماری ظہر کی نماز نہیں ہوگی، اس میں پابندی ہے۔ تو صبح کی سنتے بھی ہم نے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ایسا، میں تو کہتی بد نصیبی والا ٹائم نہ ہو کہ صبح کی نماز پڑھی ہی نہیں ہے اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو گیا، کوئی مجبوری ہوگی، کوئی سفر کی، کیسے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تو اس میں یہ کہ سب سے پہلے وضو کر کے صبح کی نماز پڑھی جائے، 2 سنتے 2 فرض، پھر ظہر کی نماز کا آغاز کیا جائے۔ حسین اگر ہماری آنکھ اس ٹائم پہ کھلی ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، پھر بھی ہم نماز ہاں پڑھ جی رہے ہاں ہیں، جی، یہی تو کچھ حدیث کا لوگ تو یہ مطلب ہے، چاہتے ہیں کہ نہیں رکنا نا، نہیں رکنا، حدیث کے مطابق نہیں رکنا، یہی ہماری کمزوری بتا رہی ہے، ہماری کمی، کیونکہ جب کویسچن آتے ہیں تو پھر مجھے دکھ لگتا ہے کہ اے کاش کے حدیثوں کو پڑھ کے عمل کیا۔ میرے بیٹے پڑھنے کا ہمیں فائدہ یہی ہے کہ پڑھتی رہیں اور اپنے آپ میں یہ چیزیں یاد رکھیں، ان حدیثوں کا مطلب یاد رکھیں تاکہ ہم اپنے وقت کو سنبھال سکیں۔ یہ نہیں کہ سورج نکلا ہے چلو چھوڑو دیکھی جائے گی ظہر کا ٹائم۔ بعض لوگ تو یہاں تک جاہل ہے، کہتے ہیں آج صبح نماز نہیں ہے، نہیں بلکہ کل کی صبح کے ساتھ نماز ہونی ہے۔ میرے بچوں کل کی صبح تک ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بچنا یا ہماری موت کا پیغام آ جانا ہے۔ اب دیکھو پاک پیغمبر کی قضا نماز، ٹھیک ہے، ایک تو صبح کی نماز قضا ہوئی جنگ خیبر کے واپسی پر، پتہ ہے آپ کو، دوسری نماز جنگ احزاب پر، جنگ خندق پر آپ کی قضا ہوئی ہے، تو عصر کی نماز قضا ہوگی تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا۔ تو بخاری شریف میں دونوں طرح کی حدیثیں آتی ہیں، ایک میں یہ آتا کہ آپ نے مغرب کی اذان کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھائی ہے پھر مغرب کی نماز پڑھائی ہے۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ آج کی عصر کی رہ گی تو کل کی عصر کے ساتھ ملائیں گے، کہا ہے آپ نے، تو آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، پھر ہمیں سمجھنا چاہیے جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلی ہے، یہ ضرور ہے کہ اس وقت آپ کچھ نہ سوچیں
کیا میں ناشتہ کر لوں یا کچھ کر لوں؟ سب سے پہلے آپ کا جو کام ہے وضو کر کے آپ نماز پڑھیں، اور شرمندہ ہو اور پریشانی کا آپ کے سامنے معاملہ کہ پریشان ہوں میری نماز رہ گئی۔ بابو من ادرک رکعتن من العصر، باب جس شخص نے پا لیا عصر کی نماز کی ایک رکعت کو قبل الغروب، بھی سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ ادھر آ جائیں بیٹا، ادھر آواز صحیح آتی ہے، ادھر آ جاؤ۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، کہا اس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا ادرک احدکم، جب پا لے تم میں سے کوئی ایک سجدۃ، سجدہ کا مطلب رکعت ہوتا ہے، سجدہ کی تشریح میں رکعت آتی ہے۔ جب پا لے تم میں سے کوئی ایک رکعت کو من صلاۃ العصر، عصر کی نماز سے، قبل اس سے پہلے ان تغرب الشمس، یہ کہ غروب ہو گیا سورج، فلیتم صلاتہ، اوپر سے یہ کہ اپنی نماز کو پوری کرے، یعنی نماز کو جاری رکھے۔ یہ نہ کہ ایک رکعت پڑھی سورج غروب ہو گیا میں کیا کروں، نہیں، اپنی باقی 3 رکعتوں کو پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ جو شخص پا لے تم میں سے کوئی ایک رکعت کو جو عصر کی نماز سے ہے، اس سے پہلے کہ غروب ہو گیا سورج، فلیتم صلاتہ، پس چاہیے کہ پورا کرے وہ اپنی نماز کو۔ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، اور جب پا لے تم میں سے کوئی ایک صبح کی نماز میں سے ایک رکعت، قبل اس سے پہلے ان تطلع الشمس، یہ کہ طلوع ہو گیا سورج، فلیتم صلاتہ، پس یہ کہ وہ بھی پورا کرے اپنی نماز کو۔ حدثنا حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم عن ابن شہاب عن سالم ابن عبد اللہ عن ابی انہ اخبرہ، بے شک انہوں نے خبر دی، انہ سمع، بے شک انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، وہ آپ فرماتے تھے، انما بقاؤکم، بے شک تمہاری نسبت، فیما سلف قبلکم من الامم، بے شک تمہاری نسبت پہلی قوموں کی نسبت، کما بینہ، یعنی اس حدیث میں غالباً ہم نے پہلے نہیں پڑھی، یہی حدیث آئی ہے کہ تمہاری مثال پہلی قوموں کی مثال، جو عبادت کا ٹائم ہے اس کا ذکر آیا کہ یہودیوں کو اللہ نے تورات دی، صبح سے لے کے شام تک اللہ نے مزدوری مانگی، لیکن ظہر کی نماز تک مزدوریاں کر کے تھک گئے، کہا اللہ ہم اس کے آگے نہیں چل سکتے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ نصارہ کو دیا، انہوں نے ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک مزدوری کی، محنت کی، اپنی انجیل کے مطابق انہوں نے جو ان کی سمجھو کہ عبادات تھی کی، لیکن عصر کی نماز تک تھک کے چلے گئے، حالانکہ اللہ نے پورے دن کا وعدہ کیا تھا۔ کہا یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انصاف کیا، یہودیوں کو بھی ایک قرات دے دیا ثواب، نصارہ کو بھی ایک قرات دے دیا۔ پھر ہماری باری آئی، ہمیں اللہ نے کہا کہ تم نے اپنی مزدوری مکمل کرنی ہے، اور امت محمدیہ نے مزدوری مکمل کر لی، ان کو 2 قرات ثواب ملا۔ اس کی تشریح میں اگلی حدیث کے اندر آگے بتاتی ہوں، کیونکہ اس میں یہ نہیں کہ اللہ نے زیادتی کی، بلکہ اس کی حکمت بیان کی گئی حدیث کے اندر کہ وجہ کیا تھی۔ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے، بے شک تمہاری نسبت، فیما سلف قبلکم من الامم، ان امتوں کی نسبت جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، کما بین صلاۃ العصر، عصر کی صبح کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک، الی غروب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اوتی اہل توراتی التورات، دے دی گئی تورات والوں کو تورات، فعملوا، پس انہوں نے اپنی تورات کے مطابق عمل کیے، حتی اذا انتصف النہار، یہاں تک جب آدھا دن، نصف دن گزر گیا، عاجز آ گئے عمل کرنے سے، فاوتوا قراۃ، پس ان کو بھی ایک قرات ثواب دے دیا گیا، قراۃ ایک قرات ثواب دینا۔ ثم اوتی اہل الانجیل، پھر دی گئی انجیل والوں کو الانجیل، انجیل کتاب، فعملوا، پس انہوں نے بھی عمل کیا، الی صلاۃ العصر، عصر کی نماز تک، ثم عجزا، پھر عمل کرنے سے عاجز آ گئے، فاوتوا قراۃ، پس دے دیا گیا ان کو بھی ایک ایک قرات ثواب۔ ثم اوتینا القرآن، پھر ہمیں قرآن پاک عطا کیا گیا یا دیا گیا ہمیں قرآن پاک، فعملنا، بس ہم نے عمل کیا، الی غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے تک، فاوتینا قراتین، بس ہمیں 2 قرات ثواب دیے گئے۔ فقال اہل الکتابین، پس کہا اہل کتاب والوں نے، یعنی یہود و نصارہ نے، اے ربنا، ہمارے رب، آتیت ہؤلاء، دیا تو نے ان لوگوں کو، قراتین 2 قرات ثواب، وآتینا قراتن، اور دیا تو نے ہمیں، قرات سمجھتے کسے کہتے ہیں، اوت پہاڑ کے برابر، اور دیا تو نے ہمیں ایک ایک قرات ثواب، ونحن كنا اکثر عملا، اور ہم نے تو ان سے زیادہ عمل کیا، کیونکہ صبح کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز کا وقفہ زیادہ ہوتا ہے، اور ظہر سے لے کے عصر تک کا وقفہ زیادہ، عصر سے لے کے مغرب کا وقفہ کم ہوتا ہے۔ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ عزت والے بزرگی والے نے، حل ظلمتکم من اجرکم، کیا میں نے ظلم کیا ہے تمہیں اجر دینے سے، من شیء، کچھ بھی، قالوا لا، کہا انہوں نے نہیں،
کالا فرمایا اللہ نے وہ فضلی، اور وہ میرا فضل ہے، اوتی ہی من اشاؤ، میں جسے چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں۔ حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو سامہ عن برید عن ابو بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی، وہ روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرمایا مثل المسلمین والیہود والنصارى، مثال مسلمانوں کی اور یہودیوں کی اور نصارہ کی کمثل رجل، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، استاجر قوما، کہ اس نے مزدوری میں کچھ قوم کے لوگوں کو رکھا، یعملون لہ، عمل کے کام کریں گے وہ لوگ اس کے لیے کام کرنا، الی اللیل، رات تک۔ اب دیکھو وعدہ رات کا تھا نا، کہ مزدوروں سے کہا تھا کہ تم نے صبح سے لے کے رات تک مزدوری کرنی ہے، فعملوا الی نصف النہار، پس انہوں نے کام کیا نصف دن تک، فقالوا، پس کہا مزدوروں نے، لا حاجت لنا الی اجرک، ہمیں تمہاری مزدوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فاستاجر آخرین، پس مزدوری پہ اس نے دوسرے لوگوں کو رکھ لیا۔ تو دیکھو نا، اب یہ اس مالک کا احسان ہے نا کہ اس نے حالانکہ شام تک ہی مزدوری مقرر کی تھی، لیکن دوپہر کو بھاگ گئے۔ اب پتہ ہے کہ دوپہر کو جب مزدور بھاگ جائیں تو مزدور اور ملنے مشکل ہو جاتے ہیں، انہوں نے تو کام شروع کر لیا ہوتا ہے، اس نے پھر اور مزدور منگوائے، ان سے کہا تم اب ظہر سے لے کے نا شام تک کام مکمل کرو، تمہیں مزدوری مکمل ملے گی۔ وہ مزدور بھی عصر کی نماز تک بھاگ گئے، تو کہا سنبھالو اپنی مزدوری، ہم تمہاری مزدوری کے بھوکے نہیں ہیں۔ اس مالک کا پھر بھی احسان ہوا، ایک قرات ثواب دے دیا، سب جو کہ مزدوری دے دی۔ اس کے بعد دوسرے مزدور رکھے گا، تم نے شام تک کام مکمل کرنا ہے، انہوں نے شام تک کام مکمل کیا تو ان کو پوری ڈبل مزدوری ملی۔ اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتی ہوں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے صبح سے شام تک کام مانگا تھا۔ تورات یعنی صبح سے شام تک کا مطلب یہ کہ ساری زندگی ان لوگوں نے تورات پہ عمل کرنا تھا، ساری زندگی تورات پہ عمل کرنا تھا، پھر ان کو زیادہ ثواب ملنا تھا۔ پھر جب وہ بھاگ گئے، انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑا، کب کہ جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، انہوں نے تورات میں زیادتیاں کرنی شروع کر دی، پورا قرآن گواہیاں دیتا ہے، لوگوں سے رشوت لے کے انہوں نے بڑے بڑے جو حکم تھے بدل ڈالے، حدیں توڑ ڈالی، اور آسان حکم لکھ دیے، زنا کی حد توڑ ڈالی، اور زانی کا اتنا ہی صرف گناہ ہوا کہ اس کو سواری پہ، جی تب بھی یہی تھا زنا کی ہاں حد؟ جی بیٹا، یہ جو حدیں ہیں نا، یہ جو سورۃ مائدہ کے اندر ذکر آتا ہے نا، اس سے ثابت ہے کہ یہی حکم تورات والوں کو تھا۔ کیونکہ اب بات کو تفصیلی کرنے کو دل کرتا ٹائم نہیں، کیونکہ آپ نے ترجمہ میرے پاس نہیں پڑھا ہوا، اگر ترجمہ مکمل کیا تو آپ کو بڑی جلدی بات کی سمجھ آ جائے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے اپنی تورات میں تبدیلیاں کی، تورات کو بدل ڈالا، لوگوں سے رشوت لی، پاک پیغمبر کے اوصاف بھی چھپا گئے، انہوں نے اپنی کتاب کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، تو گویا ان کی مزدوری ادھوری رہ گئی، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ ان کی مزدوری ادھوری رہ گئی، انہوں نے مزدوری مکمل نہیں کی، ساری زندگی کا اللہ نے وعدہ لیا تھا، ہم سے ہے نا وعدہ ساری زندگی کا، یہ تو نہیں کہ ہم نے چند سال قرآن مانا، بعد میں ہم نے اپنی مرضی کرنی، ایسا کریں گے تو اللہ کے نزدیک ہم مجرم ٹھہریں گے نا۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنی کتاب کا، اپنے دین کا، معاملے کا حلیہ بگاڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کی تصحیح کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ تم نے ساری زندگی اپنی انجیل کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، انجیل کے احکامات جو عبادات کے متعلق تھے وہی تھے جو تورات میں تھے، صرف اتنا تھا کہ جو انہوں نے حدیں توڑ ڈالیں، اپنی مرضی سے حکم بدل دیے، ان کی تصحیح ہو گئی تھی، ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس میں ایڈ کر دیا تھا۔ لیکن عصر کی نماز تک ان لوگوں نے کام کیا، اس کے بعد کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو سلوک چڑھا دیا اپنے خیال سے، انجیل بدل دی، سارا کچھ بدل دیا، مزدوری رہ گئی نا دوری، ٹھیک ہے نا، اور کہا سنبھالو اپنا کام، ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہماری باری آئی، ہمیں اللہ نے قرآن دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سے دعا کہ اللہ آخر دم تک ہمیں قرآن پر پکے سچے ایمان پہ رکھنا اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ ہم نے انشاءاللہ آخر دم تک اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے، ہم نمازی بن کے دنیا سے جائیں، یہ نہیں کہ بیمار ہو جائے تو نمازیں چھوٹ جائیں۔ انشاءاللہ ہم کام مکمل کریں گے تو پھر مزدوری مکمل ملے گی کہ نہیں، ٹھیک ہے، ایک تشریح یہ ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تمہاری زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور تمہاری زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، تم نے اپنی تورات بدلی ہوئی کو چھوڑ کے انجیل کے حکموں پہ چلنا ہے۔ لیکن جب انجیل لے کے آئی عیسیٰ علیہ السلام تو کیا یہودیوں نے مانا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ نہیں، بلکہ اس قدر دشمنی لی، اس قدر دشمنی لی، اس قدر ان کو تکلیفیں پہنچائیں، 3 سال کا نبوت کا دور سولی پہ گزرا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ آخر کار یہودیوں نے
روم والوں سے فیصلہ کروا کے کہ اس کو پھانسی دے دیا جائے، بہانہ یہ لگایا کہ یہ ہمارے دین کو بدل رہا ہے، ہماری کتاب کو بدل رہا ہے، تو اپنے طور پہ سولی چڑھا دیا۔ حالانکہ اللہ نے کہا تھا یہودیوں کو کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے اور تمہارے لوگوں نے یہ کتاب بدل ڈالی ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے انجیل لے کے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی انجیل پہ عمل کرنا۔ ثواب کتنا ملے گا میرا بیٹا؟ دوہرا، یاد رکھنا، ثواب دوہرا، 2 مرتبہ۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے پر، ان کی شریعت پہ ایمان لانے پر، شریعت تو وہی رہی لیکن جو حکم بدلے گئے، اب لوگوں کے اندر جو خرافات ہوتی ہیں، بدعات ہوتی ہیں، بڑی جلدی رواج پا جاتی ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی رواجی باتوں کو چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا تھا، یہ حکم آیا تھا نا، انہوں نے مانا نہیں۔ اگر مانتے تو ان کو 2 مرتبہ ثواب ملنا تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کا۔ اس کے بعد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، اپنی بگڑی ہوئی شریعت کے پیچھے لگ کے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنے قول کے مطابق پھانسی چڑھا دیا، جو کچھ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب ان کا دین بگڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو بھیجا۔ اب بھی اللہ نے فرمایا کہ اے یہود و نصارا، اگر تم دونوں مل کے میرے پاس، جب ایک اور رسول شریعت لے کے آ جائے، ایک صاحب کتاب ہو، اب پہلی کتاب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور رسول اس وقت آتا ہے جب پہلی شریعت مسخ ہو جائے، پہلی کتاب ختم ہو جائے، کیونکہ ان کتابوں کا ذمہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ لگایا تھا۔ اپنی زندگی میں انہوں نے تورات کو سنبھالا، انجیل کو سنبھالا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے ہوئے 300 سال گزر چکے تھے۔ 4تھی صدی کے آغاز میں ان لوگوں نے اپنی کتاب بگاڑی۔ اب قصور تو ان کا ہوا، پیغمبر نے تو سنبھالا تھا، لیکن ہمارے قرآن کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ ہمارا قرآن اب تک جوں کا توں ہے۔ اللہ نے پیغام دیا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، تمہیں دوہرا ثواب ملے گا۔ اگر یہودیوں نے پڑھا، ان کو 3 گنا ثواب ملے گا، ایک موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کا، کیونکہ وہ بھی تو لوگ تھے نا جب آقا علیہ السلام مدینہ میں آئے۔ عبداللہ بن سلام ان میں سب سے بڑے عالم تھے یہودیوں کے، جن کے پاس سارا علم تھا، انہوں نے آپ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اب ان کے لیے اللہ کا پیغام ہے کہ تمہیں 3 گنا ثواب ملے گا، 2 گنا ثواب ملے گا۔ تو ان لوگوں نے بھی اپنا کام مکمل نہیں کیا، کیونکہ ہم کون لوگ ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہاں اللہ کے ہاں سب کی شان ہے، لیکن ہم نہ کسی کی شان گھٹاتے ہیں نہ کسی کی شان بڑھاتے ہیں۔ اور جب یہ امت محمدیہ کا دور آیا تو ان لوگوں کو پھر اگر نصیب ہو جاتا مکمل ایمان تو ان کے لیے ثواب تھا۔ یہودی اپنا دین لے کے بیٹھے رہے، اب تک بھی یہودیت ہے، عیسائی اپنا دین لے کے بیٹھے رہے، اب دونوں کے دین تو ختم ہو گئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب زمین پہ آئیں گے نا قریب القیامت، تو پاک پیغمبر کے امتی بن کے آئیں گے۔ رسول تو ان کی رسالت کا عہدہ ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن ڈسچارج ہو چکے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام آ گئے، اب کسی رسول کی شریعت نہیں چل سکتی۔ اللہ کا قرآن اس پہ گواہیاں دیتا ہے نا۔ تو بیٹا یہ تھی ان کی 2 غلطیاں، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان پہ احسان کیا کہ ان کو ایک ایک قرأت ثواب دے دیا، ورنہ اتنے ثواب کے مستحق بھی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کو بدلا، پاک پیغمبر کا زمانہ پایا۔ حالانکہ اپنی کتابوں میں پاک پیغمبر کا حال حلیہ، آپ کی نشانیاں، آپ کے اوصاف اس قدر واضح طور پہ جانتے تھے، قرآن پاک میں گواہی ملتی ہے کہ اتنی پہچان تھی ان کو آقا علیہ السلام کی، جس طرح بہت سارے لوگوں میں انسان اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے، لیکن تعصب کی وجہ سے کلمہ پڑھ کے آپ کا مسلمان نہ ہوئے۔ تعصب کیا تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، آخری نبی بنو اسماعیل میں کیوں آ چکا ہے؟ اس حدیث کی وضاحت اس طرح میں ملتی، وضاحت تو اس کی اور بھی تھی، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو، ہاں جی، حسد پہ آ گیا، سارا پتا تھا۔ جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، ویسے آقا علیہ السلام کی پہچان آ گئی نا عبداللہ بن سلام کو، جو اپنے ساتھیوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اس کے بعد ہی سارے یہودی ہیں۔ اب دیکھو یہودیوں کا تعصب آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی میں حدیث سنا دوں آپ کو۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا، آپ مدینہ میں انٹر ہوئے، آپ کے پاس بیٹھے ہیں، لیکن چھپ گئے، عبداللہ بن سلام چھپ گئے، کہا سونے نبی جی آپ کے پاس یہودی آنے والے ہیں، ان سے پہلے میرے متعلق معلومات لینا کہ میرے متعلق کیا ان کو معلومات ہے، میں کتنا مقام رکھتا ہوں یہودیوں میں۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس کے بعد کہنا کہ عبداللہ بن سلام اگر اسلام لے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کا تعصب دیکھنا کہ آپ کے ساتھ ان کو دشمنی کتنی سخت ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، یہودی آ گئے، پوچھا آپ نے کہ تمہارے اندر عبداللہ بن سلام کی شخصیت کیسی ہے؟ کہنے لگے بہت ہی اعلیٰ قسم کا انسان ہے، بڑے قابل باپ کا بیٹا ہے، اور خاندان میں سے 1 نمبر ہے۔
تو آپ نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے، کہتے توبہ استغفار، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ تو ابھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام شہادتیں پڑھتے باہر نکلا، ان سے برداشت نہ ہوا۔ جب وہ آگے تو کہنے لگے سارے یہودی سب سے برا شخص ہے ہمارے خاندان کا، سب سے برے باپ کا بیٹا ہے، یہودیت میں نیل ہے 0/0۔ فرمایا یہ ہے تعصب یہودیوں کا، یہ تعصب ان کا آخر دم تک رہا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ ان کو یہ تھا کہ آخری نبی یہ بنی اسرائیل میں آئے، لیکن جب انہوں نے اپنا کتابوں کو بدلا، انہوں نے کیا کچھ کیا، اللہ کا غصہ آ گیا۔ اللہ نے نبوت ان سے واپس لے کے اسماعیل علیہ السلام مکہ کے اندر ان کے خاندان میں اللہ نے پاک پیغمبر کو پیدا کیا۔ تو یہ تھی ان کی دو وجہ، ایک کہ اپنی کتاب پر عمل کرنے سے تھک گئے، چھوڑ دیا، کتاب بدل دی، سارے مشکل حکم کاٹ دیے۔ جب آقا علیہ السلام نے، ہمیں حدیث یاد ہے صحیح بخاری کی نا، کہ آپ کے پاس خیبر کا یہودی اور یہودن آئے، وہ دونوں آپس میں زنا کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے آقا علیہ السلام کی شریعت بڑی آسان ہے، چلتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں، اور آپس میں کہتے ہیں کہ آپ نے وہ سزا دی جو ہم نے خود کڑی ہوئی ہے تو قبول کر لینا، اگر وہ سزا دی جو ہماری کتاب کے اندر تو انکار کر دینا۔ لیکن جب آئے تو آپ نے پوچھا بتاؤ تمہاری شریعت میں تورات میں کیا سزا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جی بس اتنی سزا ہے کہ منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا دیں، شہر کا چکر لگا دیں، بس سزا ختم ہے۔ فرمایا تمہاری تورات میں یہی ہے؟ کہنے لگے یہی ہے۔ تو آپ کے پاس عبداللہ بن سلام موجود ہے، فرمایا اللہ کے رسول جی ان سے کہو تورات لاؤ، فتلوہ پڑھو اس کو ہمارے سامنے۔ تورات کو لایا گیا، ابن سوریہ غالباً یہودیوں کا عالم اس کا نام آتا ہے، اس کو بھی بلایا گیا، کیونکہ آپ تو کتاب تورات نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ تو عبرانی زبان میں ہے نا، لیکن اس عالم نے تورات پڑھنی شروع کر دی جہاں یہ حکم تھا نا کہ شادی شدہ جوڑے کو سنسار کیا جائے، وہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ گئے۔ عبداللہ بن سلام حافظ تھے تورات کے، کہا سونے نبی جی غلط پڑھا ہے اس نے، اس کو ہاتھ اٹھا کے نیچے دیکھو کون سی آیت ہے۔ ابھی وہ پوری طرح کتاب کو تبدیل نہیں کر چکے تھے، بلکہ کچھ آیتیں چھوڑتے کچھ اور لگاتے۔ بعد میں تو تورات کی جگہ تلمود اور بائبل کتاب آ چکی ہے کہ تورات کا نسخہ ختم کر تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ جب ہاتھ اٹھایا تو وہی حکم تھا جو ہمارے قرآن میں ہے۔ قرآن کی آیتیں اب اس وقت موجود نہیں ہیں شادی شدہ جوڑے کو سنسار کرنے کے متعلق، لیکن عمر فاروق فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر کے دور میں ہم نے آیتیں پڑھی، لکھی، زبانی یاد کی، لیکن اب وہ آیتیں تلاوت کے لحاظ سے منسوخ ہیں، حکم کے لحاظ سے واجب الاتباع ہیں، حدیثوں میں اس کا حکم ملتا ہے۔ تو بہرحال جب آپ نے ایسا کہا تو کہنے کے سنے نبی جی جب ہمارے اندر بہت زیادہ لوگ زنا کرنے لگ گئے نا تو ہم نے زنا کی حد ساقط کر کے ہم نے آسان حد لگا دی۔ دیکھو یہ تو علاج نہیں نا، بلکہ تو برائی کا سدباب کرنا ہوتا ہے، یہ تو نہیں نا کہ جب گناہ زیادہ ہو جائے ہم گناہ کو سمجھو کر رواج دیں، یہ انہوں نے کیا، یہ ان کا قصور تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مرضی کے مطابق احسان کیا کہ ایک ایک قرأت ثواب دے دیا۔ اس کے بعد نصارہ نے بھی ایسے کیا، یہاں یہ ہے یہاں یہ کہ سارے نبیوں پر ایمان نہیں لائے، اگر سب پر ایمان لاتے، کیونکہ دیکھو ایمان کے 6 شکے ہیں، اللہ پر ایمان لانا کہ ایک ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم نے عمل کس کے مطابق کرنا؟ اپنی شریعت کے مطابق، نہ شریعت موسوی چلے گی نہ شریعت عیسوی چلے گی، شریعت محمدی چلے گی انشاءاللہ، پھر ہمیں پورا 2 قرأت ثواب ملے گا۔ کہا مثل المسلمین والیہودی والنصارى، مثال مسلمانوں کی اور یہودیوں کی اور نصارہ کی، کمثل رجل، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، استاجر قوما کے مزدوری پہ رکھا اس نے قوم کے کچھ لوگوں کو، یعملونہ عملا کے کام کریں گے اس کے لیے کام کرنا، الی اللیل رات تک، فعملوا پس انہوں مزدوروں نے کام کیے، الی نصف النہار نصف دن تک، فقالوا پس کہا ان مزدوروں نے لا حاجت لنا الی اجرک، ہمیں تیری مزدوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فاستاجر آخرین، پس اس نے اور مزدوری پہ مزدور رکھ لیے، فقال پس کہا مالک نے اکملوا بقیۃ یومکم، تم مکمل کرو اپنے بقیہ دن کے کام کو، ولکم الذی، اور تمہارے لیے وہی ہے شرط جو ہم نے شرط لگائی، جو میں نے شرط لگائی، یعنی پورے دن کی مزدوری ملے گی، بے شک تم نے کام زور سے لے کے شام تک کرنا ہے، اور تمہارے لیے وہی مزدوری کے شرط لگائی میں نے، فعملوا پس انہوں نے کام کیا، حتی اذا کان حین صلاۃ العصر، یہاں تک کہ جب ہوا عصر کی نماز کا ٹائم، قالوا کہا لکا ما عملنا، نہیں ہے ہمیں تیری مزدوری کی کوئی حاجت، یعنی ہمیں جو ہم نے کام کیا ہمیں اس سے کچھ مزدوری نہیں چاہیے، اور تکبر کے ناطے چلے گئے، فاستاجر قوما، پس مزدوری پہ رکھے اس نے اور قوم کے لوگ، فعملوا بقیۃ یوم، پس انہوں نے کام کیا بقیہ دن، حتی غابت الشمس، یہاں تک غروب ہو گیا سورج، فاستکملوا اجر الفریقین، پس مکمل کیا امت محمدیہ نے کام کو اس مزدوروں سے جو 2 فریقوں کے تھے، یعنی یہود و نصارہ سے ہماری امت نے یہ کام مکمل کر لیا۔ باب
وقت المغربی باب ہے مغرب کی نماز کے وقت کے متعلق. کالا عطاؤن کہا عطا نے یجمع المریض بین المغربی والعشاء کیا جمع کر سکتا ہے مریض مغرب اور عشاء کی نماز؟ اگر مریض کو پریشانی ہے تو مغرب کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے آرام کر لے. یا اس نے کہیں جانا ہے تب بھی اللہ کے رسول سے ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کہ اگر زور کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہو تو آپ زور کے ساتھ عصر کی نماز ملا کے پڑھ کے چلتے، اگر نہ ہو چکا ہوتا تو وہاں جا کے زور کی نماز کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ ملا کے پڑھتے. اسی طرح مغرب کی نماز کا حساب ہے. ہاں جی، کہا تھا نے کیا جمع کر سکتا ہے مریض مغرب اور عشاء کی نماز کو؟ حدثنا محمد بن مہران قال حدثنا الولید قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني ابو نجاشی اسمہ عطاء بن صہیب، نام ان کا عطاء بن صہیب تھا، مولا رافع بن خدیج آزاد کردہ غلام تھے رافع بن خدیج کے. قال کا سمیت میں نے سنا رافع بن خدیج سے یقول کہتے کننا نصلی المغرب، کہ ہم نماز پڑھتے مغرب کی مع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، پس نماز پڑھ کے ہم میں سے کوئی ایک واپس لوٹ کے آتا. فَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، پس بے شک وہ ضرور دیکھ سکتا تیر پھینکنے کی جگہ کو. اب دیکھو نا، جب تیر ہم پھینکتے تو دور جا کے گرتا ہے نا. اس سے ثابت ہوا کہ اذان ہوتے ہی ان لوگوں نے 2 سنتیں پڑھی ہیں جو جن کو نفل کہا جاتا ہے. سنتے ویسے نہ کہا جائے تو بہتر ہے، یہ 2 نفل ہیں کہ آپ نے اذان کے بعد پڑھنے کے لیے 2 بار حکم دیا، تیسری بار فرمایا لمن شاء، جس کی مرضی پڑھ لے. تو یہ 2 نفل ہیں، لیکن 2 نفل پڑھے ہیں، اس کے بعد 3 فرض آپ کے پیچھے پڑھے. سنتے صحابہ کرام گھر آ کے پڑھا کرتے تھے. ابھی بھی اتنی روشنی ہے کہ تیر پھینکنے کی جگہ کو انہوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا. یہ نمازوں کے ٹائم جس طرح کہ دیسی لحاظ سے حدیثوں میں آتے ہیں، اس کو اگر دیکھیں تو بالکل یہی نماز کا ٹائم ہے. لیکن بعض دفعہ جس ٹائم پہ یہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں نا ہمارے گھر کے لوگ، اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر دکھ لگتا ہے. اس حدیث کو یاد رکھنا. آپ نے فرمایا اس وقت تک میری امت خیر سے رہے گی جب تک مغرب کی نماز کو لیٹ کر کے نہیں پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ ہم خیر سے جو خالی ہو رہی ہیں یہی ہماری وجہ ہیں، جو ہماری درستیاں ہیں. سب سے تھوڑا ہوتا ہے. میں تو اس نماز کے لیے وضو قائم رکھتی ہوں اپنا، کیونکہ جب عصر کی نماز کا ٹائم ہوا ہم نے وضو کیا، 2 نفل وضو کے پڑھے، بعد میں اذان ہوئی پھر 2 نفل پڑھے، بعد میں سنتے فرض پڑھ لے تو اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد یہ 2 گھنٹے کے بعد ہی شام ہو جاتی ہے، 2.5 گھنٹے کے بعد. اتنی جلدی وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں کہ مجھے ہوتا ہے کہ 2 نفل وضو کے اور 2 دوسرے 4 پڑھوں گی تو نماز کو پھر لیٹ ہو جائے گی. تو اذان کیا جواب دینے کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد 7 فرض پڑھ لیں. لیکن اتنی جلدی نہیں. آپ سے نے سورۃ طور پڑھی ہے مغرب کے نفلوں میں، مغرب کے فرضوں میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی ساتھ ہے کہ جب روزہ ہوتا ہے نا پھر یہ میری کمزوری سمجھو گے، میں سمجھتی نہیں کیا ہے. جی تو ہم لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پہلے نہیں بیٹا، جلدی کے ساتھ کھانا تیار ہے، بچی پاس ہی بیٹھی، کھانا تیار ہوتا ہے اور تھوڑی سی روٹی کھانی ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پانی پی کے، اگر میں پانی پی کے کوئی بھی چیز ہے شربت وغیرہ نماز پڑھ لوں پھر بھوک ختم، پھر میں کھا نہیں سکتی. تو میں روٹی کھا کے نماز پڑھنی ہوتی ہے. لیکن میرے پاس سب کچھ پہلے پڑا ہوتا ہے. اذان ہوئی تو جواب دے، کیونکہ اذان کے ساتھ ہی ہم نے پانی پی لے، ساتھ جواب دینے پر میرے خیال مسئلہ پہ آنے پہ ہمارا ٹائم بالکل ٹھیک ہوتا ہے. یہاں تک کہ ابھی یہ شروع نہیں ہوئی تھی شیعوں کی اذان. نہیں عشاء کی نماز تک تو لیٹ ہونے والوں کا ہے نا. وہ جیسے ہم نے کل پہلے شروع کے اندر ہی بات کی تھی کہ ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے تو ظہر کی نماز کا آخری ٹائم عصر کی نماز کا برابر ہو جائے. سوری، ہر چیز کا سایہ برابر ہو، ظہر کی نماز کا آخری ٹائم عصر کا شروع. اس طرح دگنا ہو جائے تو عصر کا آخری ٹائم اور مغرب کا شروع ہونے والا ہوتا ہے. لیکن مغرب کا ٹائم تب شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے. ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں تیر پھینکنے کی جگہ کو. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علی قال قدم آیا حجاج بن یوسف کا دور. یہ تقریباً حجاج بن یوسف کا جو دور ہے نا یہ 74 ہجری کا واقعہ ہے. فسألنا، پس ہم نے سوال کیا جابر بن عبداللہ سے. فقال، پس کہا کان نبی، تھے نبی کریم نماز پڑھتے، یصلی نماز پڑھتے ظہر کی بالحاجر آتی دوپہر کو، والعصر دوپہر کو عین سورج ڈھالتا تو آپ نماز پڑھتے. جب کبھی آپ نے دوپہر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا ہے کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، بس اس سے 15 منٹ ہی لیٹ کے ہم 1 بجے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ ہم نے باہر نماز پڑھنی کہ سایہ کوئی نہیں. اگر اپنے گھروں کے اندر ہے پھر تو ہمیں سائے ہیں، پنکھے ہیں. یہ تو اس وقت کہا گیا تھا کہ دھوپ تھی مسجد میں، کوئی چھت تھوڑی تھی، کوئی چھتریاں تھوڑی لگی ہوئی تھی تاکہ ان کو نماز پڑھنے میں آنے جانے میں دیوار کے ساتھ سایہ مل جائے.
نماز پڑھتے تھے ظہر کی بالحاجر آتی دوپہر کو، والعصر اور سورج اور عصر کی نماز والشمس نقیۃ اور سورج ابھی چمک رہا ہوتا ہے، اور اب اپنا عصر کی نماز کے متعلق ہم نے بہت ساری حدیثیں پیچھے پڑھی ہوئی ہیں۔ والمغرب اور مغرب کی اذا وجبت، جب واجب ہو جائے یعنی سورج غروب ہوتے ہی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے۔ والعشاء اور عشاء کی نماز احیانا، بعض اوقات آپ جلدی پڑھ لیتے واحیانا، اور بعض اوقات آپ دیر سے پڑھتے ہیں عشاء کی نماز۔ اظہار آپ جب دیکھتے ہیں آپ ان کو اجتماعوں کے مسجد میں جمع ہو چکے ہیں سارے کے سارے، اجلا تو عشاء کی نماز جلدی پڑھا دیتے۔ وَإِذَا رَأَوْا، جب دیکھتے ہیں آپ ان کو اب تاؤ کہ انہوں نے آنے میں دیر کی ہے، یعنی سارے میرے صحابی نہیں آئے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، اخرا تو ذرا تھوڑا سا لیٹ کر کے عشاء کی نماز پڑھتے۔ وہ صبح اور صبح کی نماز کانو او کان نبی، راوی کو شاکی کہ آپ نے کانو یا او کان نبی کہا تھا، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلیہا، صبح کی نماز پڑھتے بغالسن اندھیرے میں۔ نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرنے کے بعد بھی اتنا اندھیرا ہوتا کہ جو پاس بیٹھا تھا اس کو صرف پہچان سکتے۔ حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ قال کنا نصلی، تھے ہم نماز پڑھتے مع النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، المغرب، مغرب کی اذا توارت، اذا توارت الحجاب، جب سورج غروب ہو جاتا بالحجاب پردے میں۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن زید عن ابن عباس قال صلی النبی، نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ان جمیعا، سات رکھتے ہیں کٹھی، یہ سات رکھتے جو کٹھی ہے نا، یہ 4 فرض عصر کے ہیں اور 3 فرض مغرب کے ہیں۔ یہ نمازیں اپنا سفر کی نماز، یہاں جہاں سفر میں جا رہے ہیں تو جب چلے تھے تو ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا، لیکن وہاں پہنچے تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے نا، تو 4 فرض آپ نے عصر کے پڑھے اور 3 آپ نے مغرب کے پڑھے ہیں۔ وَثَمَانِيًا جَمِيعًا، اور آپ نے 8 رکعتیں اکٹھی کر کے پڑھی ہیں۔ یہ جو 8 رکعتیں اکٹھی کر کے پڑھی ہیں نا، یہ ظہر اور عصر کی اکٹھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 ظہر کی ہیں 4 عصر کی ہیں، یہ 8 فرض ہوئے۔ تو مؤخر اور مقدم کر کے نماز پڑھنے کے متعلق سب روایتیں آ رہی ہیں۔ بابو من کریا، باب ہے جسے اس نے برا سمجھا، ایو کالا، یہ کہ کہے مغربی، مغرب کے لیے عشاء کی نماز، کیونکہ مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز نہیں کہا جائے گا۔ یہ جو ہے نا یہودی ان کا قول تھا کہ مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کہتے اور عشاء کی نماز کو عتمہ کی نماز کہتے ہیں۔ اور میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ عتمہ کہتے ہیں وہ اپنی جانوروں کا دودھ، خاص کر ان کے پاس اونٹنیاں تھیں نا، تو تھوڑا سا دودھ ان کے حوانے میں رہنے دیتے کہ جب سونے لگیں گے تو تازہ دودھ دو کے ہم پیئیں گے۔ تو عتمہ کے ٹائم پہ اونٹنیوں کو دودھ دوتے، انہوں نے اس نماز کا نام ہی عتمہ رکھ دیا۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے پر یہودی نہ غالب آ جائے نماز کے نام کو بگاڑنے میں، تم مغرب کی نماز کو مغرب کی کہا کرو کہ سورج غروب ہو گیا، اس کا مطلب ہے، اور عشاء کی نماز کو عتمہ نہ کہا کرو، عشاء کی نماز کہا کرو۔ اور یہ بھی بات ہے کہ پہلی امتوں کے لیے عشاء کی نماز نہیں تھی، حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ خاص احسان فرمایا، پہلی امتوں کے لیے عشاء کی نماز نہیں تھی۔ اب ہمیں کتنا سکون ملتا ہے کہ دن کے آخر ٹائم پہ جو ہمارا آخری کام ہوتا ہے وہ ہماری عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے تقریباً ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آخر میں عشاء کی نماز پڑھ کے ہم سو جائیں، جس ٹائم بھی آپ کی سونے کی عادت ہے آپ کا آخری فعل عشاء کی نماز ہونی چاہیے۔ یہ امت محمدیہ پہ اللہ نے احسان فرمایا، پہلی امتوں کو اللہ نے عشاء کی نماز کا نہیں کہا تھا، اس لیے ان کو عشاء کی نماز کا نہیں پتا تھا، آخر کار انہوں نے عشاء کی نماز کا نام عتمہ رکھ دیا کہ اپنے جانوں کو تھوڑا سا دودھ چھوڑ دیتے اور سوتے وقت تازہ دودھ دھو کے پیتے۔ لیکن دیکھو نا اس دودھ کا ذائقہ کیا جس میں پانی ہی نہ ہو، اس میں قدرتی مٹھاس ہوتی ہے۔ غالباً کبھی کسی نے پیا ہوگا، ہمارے گھر میں جو دودھ آتا ہے تو ماشاءاللہ پہلے دودھ ہی پانی ڈالتے ہیں، بڑا مزیدار ہوتا ہے، بالائی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، شاباش۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے گھر والے پانی ڈالتے پھر دودھ ہی ڈالتے، پھر ہم لوگوں نے بیٹا اگر دودھ لیا تو ہمیں بھی کنجوسی ہے، مہنگا اتنا زیادہ ہے، ہم تھوڑا سا اور ڈال لیتے، اور چائے پینے والے مجھ جیسے کہتے ہیں ہمیں نہیں آپ کی چائے کی ضرورت، مجھے نہیں پسند یہ چائے۔ تو یہ ہمارا معاملہ، لیکن وہ دودھ جو خالص تھنوں سے دھو کے پیتے تھے اس کا تو ذائقہ کمال ہے، اور میرے خیال میں جنت میں دودھ کی نہریں ملیں گی جو خالص ہوگا۔ دنیا کا دودھ تو بس اللہ ہی رحم کرے، کیونکہ پانی ملا ملا کے آخر کار لسی بن جاتی، دودھ کیا رہتا ہے جی، ہاں پاؤڈر بھی ڈالتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے بیٹا۔ باب اس شخص کے بارے میں جس نے کہا کہ برا، یا جس نے کہا کہ کہتے ہیں لوگ مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز، یا برا سمجھا اس شخص کو جس نے
یہ مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کہا۔ حدثنا ابو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني ان النبي، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا لا یغلبنکم الاعراب، نہ غالب آئے تم پر اعرابی یعنی بدو دیہاتی، اللہ اس میں صلاتکم المغرب تمہارے مغرب کی نماز کے نام پر، قال کہا و یقولو اور وہ کہتے ہیں تقولو، یقولو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں الاعراب عرابی ہی العشاء یعنی وہ مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کہتے ہیں۔ بابو ذکر العشاء والعتمۃ، باب عشاء کی نماز کے ذکر کے متعلق اور عتمہ کے متعلق۔ ومن راہ واسعن، اور بعض شخصوں نے کہا ہے کہ اس میں وسعت ہے، یعنی اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی ایک بولی تھی، ان کی اپنی ایک زبان تھی، لیکن ہمیں تو خیر منع ہی کیا گیا ہے نا۔ باب ذکر کیا عشاء کی نماز کا اور وہ عتمہ کہتے ہیں، اور وہ شخص جس کا خیال ہے کہ واسعن اس میں وسعت ہے۔ قال ابو ہریرہ، کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ جتنی روایتیں آ رہی ہیں وہ عشاء کی نماز کو عشاء کہا گیا ہے، عشاء کی نماز کو عتمہ نہیں کہا گیا۔ اسکالو صلاۃ المنافقین العشاء، پہلی بات آ گئی کہ منافق جو ہے نا ان پر عشاء کی نماز پڑھنی بڑی بوجھل ہوتی ہے، دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ سونے کا ٹائم، سستی کا ٹائم ہوتا ہے، تھک جاتا ہے انسان سارے دن کی ذمہ داریاں پوری کر کے، صبح عشاء کی نماز دو نمازیں منافقوں پہ بھاری ہیں۔ تو یہ صبح کا ٹائم سستی کا، اٹھنے کا جب سستی ہو جائے تو سمجھو کہ منافقوں کی آتیں آ رہی ہیں۔ صبح عشاء کی نماز دو نمازیں، صبح عشاء کی نماز دو نمازیں منافقوں پہ بھاری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو اٹھنے میں سستی تھی، دوسرا مدینہ میں اندھیرا تھا، منافقوں کو خیال تھا کہ ہمیں کون سا کسی نے دیکھنا ہے، کیونکہ ریاء الناس والے لوگ ہیں نا، منافق کو دیکھتے تو نمازیں لمبی لمبی پڑھتے ہیں، نہیں دیکھتے تو بس دے ٹکر پہ ٹکر کی۔ ان کی نماز عصر کی نماز کو منافقوں کی نماز کے چار ٹھونگے کہا گیا ہے، کیونکہ حالانکہ عصر کی نماز منافق کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز بھی منافق اتنی لیٹ کر کے پڑھتے کہ سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے، پھر کالی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور کوے کی طرح چار ٹھونگے مارتے ہیں۔ حالانکہ کتنے سجدے ہیں، چار رکعتوں کے 8 سجدے پہ سجدہ، اللہم اغفر لی پر ہم نے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون سا کسی نے اندھیرے میں دیکھنا ہے، یہاں یہ کہ سستی کا ٹائم ہے، یہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بوجھل نماز منافقوں پہ عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ بوجھل نماز یا بڑی بھاری نماز منافقین پر العشاء والفجر، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ وقالا، تو فرمایا آپ نے، لو یعلمون، اگر وہ جان لیں، ما فی العتمۃ، کتنا درجہ ہے عشاء کی نماز میں، والفجر اور فجر کی نماز میں، کالا کہا ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، والاختیار، اور بہت بہتر ہے، یعنی ابو عبداللہ امام بخاری کا بھی قول یہی ہے کہ عشاء کی نماز کو عشاء کہا جائے، کیونکہ اللہ کا قرآن بھی اس بات میں گواہیاں دیتا ہے۔ کہا ابو عبداللہ نے یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، الاختیار، یہ بات بہتر ہے، ان یقولا العشاء، یہ کہ کہا جائے عشاء کی نماز، لقول اللہ تعالی، اللہ تعالی عزت والے بزرگی والے کے قول کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق، وَمِن بَعْدِ الصَّلَاةِ الْعِشَاءِ، اور بعد عشاء کی نماز پڑھنے سے، وَيُذْكَرُ، باتیں کرنا، ابی موسیٰ سے یعنی عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اللہ کا قول بھی عشاء کی نماز کے متعلق ہی آتا ہے، اور ذکر کیا انہوں نے ابو موسیٰ سے، قال کنا نتناوب النبی، تھے ہم باری باری آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عند صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، فآتم بہا، پس آپ دیر کر کے پڑھاتے عشاء کی نماز کو، آتا میں نے دیر کرنا، وکالا، کیونکہ آتما کا لفظی معنی جو ہے نا دیر کرنا ہی ہے، کیونکہ آتما اس لیے دیر کرتے تھے کہ سوتے وقت ہم باقی جو دودھ ہے نا اونٹنیوں کا وہ دھو کے پیئیں گے، بس دیر کر کے پڑھاتے آپ ان کو۔ قال ابن عباس نے کہا، عبداللہ بن عباس نے، عائشہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آتم النبی، دیر کر کے پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالعشاء، عشاء کی نماز، تو عشاء کی نماز کا نام آیا نا، تو آتما اس کو دیر کر کے کہتے ہیں۔ کالا کہا، ان کے بعد سے روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آتم النبی، دیر کر کے پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالعتمۃ، دیر کر کے پڑھانا عشاء کی نماز۔ وقالا جابر، نے کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے، کانا نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی العشاء، نماز پڑھاتے عشاء کی۔ کالا کہا ابو برزہ نے، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر العشاء، دیر سے عشاء کی نماز پڑھاتے۔ وقالا انس، اور کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اخر نبی، دیر سے پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، العشاء، عشاء کی نماز، الآخر، آتا جو دن کی آخری نماز ہے، تو کتنا عشاء کا لفظ آ گیا نا اس حدیث میں۔ وقال ابن عمر، ابو ایوب وابن عباس، صلی النبی، نماز پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مغرب، مغرب کی، والعشاء، عشاء کی۔
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا یونس عن زهری قال سالم اخبرني عبد الله قال صلی لنا نماز پڑھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلتن ایک رات صلاۃ العشاء عشاء کی نماز وہی التی اور وہ نماز ید الناسا کہ لوگ کہتے ہیں اس کو عتمہ کی نماز ثم صرفا پھر واپس آئے فاقبل علینا پس آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے فقالا آپ نے فرمایا ارائیتکم لیلتکم یعنی تم نے اس رات کو یاد رکھنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹائم پہ کہا کہ تم نے اس رات کو یاد رکھنا ہے حاضر جو یہ والی ہے فإن راس میت کیونکہ اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں نا یہ 100 سال کے بعد نہیں رہیں گے کیونکہ زیادہ سے زیادہ انسان کی عمر 100 سال سے چند سال اوپر ہوگی نا آپ نے فرمایا تم نے یاد رکھنا ہے اس رات کو فإن راس میت سنتین نہیں سنتین بس بے شک 100 سال کے بعد مینا اس میں سے لا یبقى ممن نہیں باقی رہے گا کوئی ایسا شخص ہوا الیوم جو آج کے دن موجود ہے لا ظاہر الارض زمین پر کوئی بھی ہے کہ جو آج موجود ہے 100 سال کے بعد یہ نہیں رہے گا باب وقت العشاء باب ہے عشاء کی نماز کے وقت کے متعلق اذا اجتمع الناس جب جمع ہو جائیں لوگ او تاخروا یعنی جب جمع ہو جائیں لوگ تو جلدی پڑھا دی جائیں او تاخروا دیر سے ہیں تو یہ نماز عشاء کی دیر سے پڑھائی جائے حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن محمد بن عمرو بن ابن الحسن بن علی بن ابی طالب قال سألنا ہم نے سوال کیا جابر بن عبداللہ سے عن صلاۃ النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق فقال فرمایا کان نبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ظہر نماز پڑھتے ظہر کی بالحاجرہ دوپہر کو والعصر عصر کی نماز والشمس حیۃ کہ سورج ابھی زندہ ہوتا یعنی بالکل آب و تاب کے ساتھ ہوتا والمغربہ اور مغرب کی نماز جب سورج غروب ہو جائے اذا وجبت والعشاء یعنی مغرب کی نماز اذا وجبت جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت واجب ہو جاتی ہے والعشاء عشاء کی نماز اذا کثر الناس جب جلدی جب زیادہ لوگ اجلا جب زیادہ لوگ جمع ہوتے اجلا تو آپ جلدی پڑھا دیتے واذا اقلوا اور جب کم ہوتے اخرا تو آپ دیر سے عشاء کی نماز پڑھاتے بس صبح بغلسن اور صبح کی نماز آپ اندھیرے میں پڑھاتے باب فضل العشاء باب فضیلت عشاء کی نماز کے متعلق حدثنا یا ابن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شهاب عن عروہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اخبرتا وہ خبر دی انہوں نے قالت کہتی ہیں آتا رسول اللہ دیر سے پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلتن ایک رات بالعشاء عشاء کی نماز وذالک قبل اور اس وقت کی بات ہے یکشف الاسلام کہ ابھی اسلام دور دور تک نہیں پھیلا تھا یعنی گویا کہ کوئی مسجدیں زیادہ نہیں تھی اور اسلام بالکل مختصر سا تھا کہ مدینہ کے سارے لوگ آپ کی ہی مسجد میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے فلم یخرج پس ابھی یہ اسلام دور تک نہیں پھیلا تھا فلم یخرج پس نہ نکلتے تھے وہ حتیٰ کالا کہاں عمر یعنی پاک پیغمبر اپنے حجرہ سے نہ نکلے حتیٰ کاما یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا نام النساء والصبیان عورتیں بھی سو چکی ہیں بچے بھی سو چکے ہیں فقالا پس فخرجہ پس آپ نکلے اپنے حجرہ سے فقالا فرمایا لہل المسجد مسجد والوں کے لیے ما ینتظرها نہیں انتظار کیا کسی ایک نے من اہل الارض زمین والوں سے غیرکم سوائے تمہارے یہاں تو یہ تھا کہ اب اسلام زیادہ نہیں پھیلا تھا تھوڑے ہی لوگ تھے اور وہ مسجد میں تھے انتظار کرتے تھے یہاں یہ کہ اس سے پہلے پہلی امتوں پر عشاء کی نماز فرض نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے انتظار کیا تمہیں اس وقت سے اب تک اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں لکھ رہے ہیں فرمایا اپنے مسجد والوں کے لیے نہیں انتظار کیا اس نماز کا کسی ایک نے زمین والوں سے سوائے تمہارے حدثنا محمد بن علائی قال حدثنا ابو سامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال كنا انا واصحابی الذین قدموا معي میں اور میرے ساتھی وہ لوگ جو ہم آئے معیہ فی سفینہ تھی کشتی والوں کے ساتھ یہ ہجرت حبشہ والے صحابی تھے نزولاً ہم اترے بقی بطحان میں بقی بطحان اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس میدان میں کھجوروں کے درخت زیادہ ہوں وہ نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ تھی مدینہ میں تھے فکانا پس تھے یتناوب النبی ہم باری باری جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اند صلاۃ العشاء عشاء کی نماز کے وقت کل لیلۃ ہر رات نفر منہم ان میں سے کچھ جماعت کے لوگ تھے نفر 3 سے لے کے یہ 9 تک تو رہتن بولا جاتا ہے 1 سے لے کے 3 تک لوگوں کو نفرن لفظ بولا جاتا ہے ہر رات ان میں سے کچھ لوگ فوافقنا پس موافق آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہتے کہ ہماری باری تھی ایک دن میں جاتا آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ایک دن میرا ساتھی جاتا لیکن اس دن چانس ہوا کہ ہم دونوں ہی آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے
بس موافق آ گیا ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، آنا و صحابی، مجھے بھی اور میرے صحابیوں کو بھی، یا میرے ساتھیوں کو، بلہ بعض شغلی، اور اس کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض کو ایسا مشغولی والا کام تھا، بھی بعض ہمارے پتہ نہیں آپ کو کون سا کام تھا، فاطمہ بالصلاۃ، بس آپ نے دیر سے عشاء کی نماز پڑھائی، حتیٰ اب حاضر لیلو، یہاں تک کہ آدھی رات ہو چکی تھی، پھر نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بہم، پس آپ نے ان کو نماز پڑھائی، فلما قضا صلاتہ، پس جب آپ نے اپنی نماز کو پورا کر لیا، کالا آپ نے فرمایا لمن، ان شخصوں کے لیے حاضرہ ہو علی رسلکم، جو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر تھے، علی رسلکم، اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہو، یعنی بالکل باوقار طریقے سے بیٹھے ویسے ہی بیٹھے رہو، اب شروع تو آپ نے میں خوش ہو جاؤ، ان من نعمت اللہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے، یعنی عشاء کی نماز ہمارے اوپر بہت بڑا انعام، پہلی قوموں پر عشاء کی نماز نہیں تھی، انہ لیس احد من الناس، بے شک نہیں تھا کوئی ایک لوگوں سے یصلی ھذہ الساعۃ، یا نہیں تھا کوئی ایک پہلی امتوں میں سے کہ نماز پڑھتا اس گھڑی میں غیرکم سوائے تمہارے، وقالا، اور آپ نے فرمایا ما صلی ھذہ الساعۃ، فرمایا آپ نے کہ نماز پڑھنا اس گھڑی میں احدکم غیرکم، تمہارے علاوہ اب کوئی بھی نہیں پڑھتا، یعنی تمہارے علاوہ بھی کوئی بھی نہیں اس گھڑی میں نماز پڑھنے والا، لا یدری ای الکلمتین، کہتا ہے راوی کہ مجھے نہیں یاد کہ آپ نے کون سا کلمہ بولا تھا، یہاں یہ کہا تھا کہ اس گھڑی میں تم ہی نماز پڑھ رہے ہو، کہ مدینہ میں اتنے ہی لوگ تھے، یہاں آپ کا اشارہ یہ تھا کہ پہلی امتوں پر یہ نماز جو تھی نا عشاء کی فرض نہیں تھی، فرمایا آپ نے نماز پڑھنا اس گھڑی کا کسی ایک تمہارے کے لیے نہیں جانتا کہ کون سا آپ نے دونوں کلموں میں سے کلمہ بولا تھا، کالا کہا، کالا ابو موسیٰ نے، فرجعنا، پس ہم واپس لوٹ کے آئے، یہ جو کشتی میں سوار تھے نا جس دن ہم فتح خیبر ہوئی اس دن یہ واپس لوگ آئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن دونوں ہی مل گئے، کیونکہ وہ ایک ایسے علاقے میں کہ باری باری آ کے فساجہ کی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس دن چانس ہو کے دونوں کٹھے چلے گئے، اور آپ نے یہ کلمہ ان کے لیے بولا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ نے احسان سے نوازا ہے، تمہارے علاوہ اس گھڑی میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، اور اتنے خوش ہو کے واپس آ کے یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے مقدروں میں ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوگی کہ ہم نے عشاء کی نماز کو پڑھا ہے اور ہم نے آپ کے پیچھے پڑھا ہے، کہا ابو موسیٰ نے، پس ہم واپس لوٹ کے فرح بڑے خوش تھے، بما سمعنا، جو ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء، باب اس شخص کے بارے میں جس نے برا جانا ہو سونا عشاء کی نماز سے پہلے، یاد رکھنا عشاء کی نماز سے پہلے سونا اس لیے منع کیا گیا ہے کہ مردوں کی جماعت چلی جائے گی، نماز باجماعت ان کی نہیں ہو پائے گی، اگر ان کو پتہ ہے، میں نے بات دیکھا مردوں کے، اگر چند منٹ لیٹ کے ان کو اونگ آ بھی جائے نا چارپائی پہ، ابھی مسجد میں اللہ اکبر کی آواز آتی تڑپ کے چارپائی سے اٹھ پڑتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر ایسے لوگ کبھی کسی وقت سو بھی جائیں تو ان کے لیے اتنی سختی نہیں ہے، نہ اتنی وعید ہے، ان لوگوں کے لیے وعید جو سوتے رہ جاتے ہیں ان کی جماعت ضائع ہو جاتی ہے، باب شخص کے بارے میں جو برا جانے سونا عشاء کی نماز سے پہلے، حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد حذاء عن ابي المنهالي عن ابي برزة ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھے، یکرہ برا سمجھتے نوما سونے کو، قبل العشاء عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے، والحدیث بعدہا، اور باتیں کرنے سے عشاء کی نماز کے بعد، اس میں بھی حکمت یہی بتائی گئی کہ اگر عشاء کی نماز پڑھ کے انسان دیر تک باتیں کرتا رہے، اس کی نیند نہ پوری ہو تو اس کی صبح کی نماز رہ جائے گی، یا عشاء کی نماز پڑھنے سے سو گیا تو اس کی جماعت سے نماز رہ جائے گی، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کبھی کبھار اگر انسان لیٹ کے سو بھی گیا تو اتنی سخت وعید نہیں ہے، اگر وہ تھوڑی بہت باتیں کر کے، وہ بھی اپنی اصلاح کی باتیں ہیں، کوئی مسئلے مسائل کی باتیں ہیں، میاں بیوی ہیں دین کے معاملات میں ڈسکس کرتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم نہیں ہے، اگر وہ صبح کی نماز میں بالکل احتیاط سے اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ویسے جو قصے کہانیاں ہوتی جیسے ہمارے دیہاتوں میں لوگ جھوٹے قصے کہانیاں کہتے تھے، اس سے تو سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے تو عشاء کی نماز پڑھ کے ذکر و اذکار ہی کرنے ہیں، لیکن اگر کوئی ضرورت کی بات ہم کہہ لینا تو اس میں کوئی ہمارے اوپر کفارہ نہیں ہے، کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لینی چاہیے، اگر زیادہ باتیں ہو جائیں نا تو وہ پڑھ لیں، استغفار بھی کر لینا چاہیے کہ یا اللہ میں نے کافی باتیں کر لی مجھے معاف کرنا، اور بعض دفعہ گھریلو معاملات میں میاں بیوی کو معاملات میں باتیں کرنی پڑتی ہے، ایک مجبوری ہوتی ہے، اور ان کی گفتگو میں اصلاح ہوتی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، باب النوم قبل العشاء لمن غلب، باب ہے جو شخص سو گیا عشاء کی نماز سے پہلے، وہ شخص جس پہ نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوا، حدثنا ایوب بن سلیمان قال کہا
حدثني ابو بکر عن سلیمان قال صالح بن قیسان اخبرني ابن شهاب عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت کہتی آتم رسول اللہ دیر سے پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعشاء عشاء کی نماز حتی ناداؤ یہاں کے پکارنے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصلاۃ الصلاۃ کے نماز کا ٹائم ہے نام النساء والصبیان عورتیں بھی سو چکی ہیں اور بچے بھی سو چکے ہیں فخرجا تو آپ نکلے اپنے حجرہ مبارک سے فقالا آپ نے فرمایا ما ینتظرها من اہل الارض احد نہیں انتظار کیا کسی ایک نے زمین والوں سے اس نماز کا غیرکم تمہارے علاوہ قال کا ولا تصلی یومئذ اور نہ باجماعت نماز اس دن ہوتی تھی مگر صرف مدینہ میں یعنی مدینہ میں ایک ہی مسجد تھی جس میں باجماعت نماز ہوتی تھی باقی مسجدوں میں نہیں تھی تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب سبھی سو گئے اور تم نماز پڑھ رہے ہو اور نہیں باجماعت اس دن نماز ہوتی تھی مگر صرف مدینہ میں تھوڑے لوگ مسلمان تھے نا ابھی اسلام زیادہ پھیلا نہیں تھا کالا کا وکانو یصلون فیما بینا اور تھے نماز پڑھتے اس میں درمیان اس کے کہ یہ غائب ہو جاتی الشفق و سرخی الی سلل اللیل اولی یعنی دن کی رات کی ایک تہائی حصہ میں جب مغرب کی جانب سرخی غائب ہو جائے اس وقت عشاء کی نماز کا اول ٹائم ہوتا ہے تو ایک تہائی رات کا حصہ گزرا تھا یہ رات کا پہلا حصہ ایک تہائی گزرا تھا تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی لیکن عشاء کی نماز کا اول ٹائم کی یہ بھی نشانی آتی ہے کہ 3 دن کا چاند غروب ہو جائے تب عشاء کی نماز کا اول ٹائم ہوتا آدھی رات تک اور تھے نماز پڑھتے اس میں درمیان اس کے یہ غائب ہو جاتی سرخی الی ثلث اللیل الاولی رات کے پہلے حصے میں سے ایک تہائی حصہ گزرنے پر حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول اللہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شغلہ مصروف ہو گئے انہا اللیلۃ اس رات میں ایک مرتبہ فاخرہا بس آپ نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھائی حتی رکعنا یہاں تک ہم سو گئے پھر مسجد میں دیکھو نا امام صاحب اس حدیث کو لے آئے نا کہ ایسا مسئلہ اگر ہے تو کبھی کسی کو نیند زیادہ آگئی تو سو بھی گیا لیکن پھر آخر میں نماز پڑھی پھر اٹھے پھر جاگے پھر سو کئی مرتبہ اس طرح ہوا پھر آقا علیہ السلام آئے تو انہوں نے نماز پڑھائی اور یہ سونا بعض دفعہ اونگنا بھی آیا ہے کہ صفوں میں صحابہ کرام بیٹھے تھے ان کو اونگ آ رہی تھی ان کی ٹھوڑیاں سینے کے ساتھ لگ رہی تھی لیکن آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے جان کے عشاء کی نماز لیٹ پڑھائی ہے یا آپ کو اپنے گھر میں کوئی مصروفیت تھی ہمیں نہیں پتا لیکن آپ آئے نماز پڑھائی فرمایا وقار سے بیٹھے رہو اپنی سیٹوں پہ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ سو گئے اور تم اس وقت سے اب تک نماز کی حالت میں لکھے گئے ہو کہ تم نماز ہی پڑھتے جا رہے ہو یہاں تک کہ سو گئے ہم مسجد میں ثم استيقظنا پھر ہم جاگ پڑے ثم رقدنا پھر ہم سو گئے ثم استيقظنا پھر ہم جاگ پڑے ثم خرج علینا پھر آئے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال پھر آپ نے فرمایا لیس احد نہیں کوئی ایک من اہل الارض زمین والوں سے ینتظر الصلاۃ کہ انتظار کرتا ہو نماز کا غیرکم تمہارے علاوہ وکان ابن عمر اور تھے عبداللہ بن عمر لا یبالی نہ پرواہ کرتے قدمہا مؤخرہا کہ عشاء کی نماز کو پہلے پڑھ لیتے یا عشاء کی نماز کو لیٹ سے پڑھتے چھوٹے بچے تھے نا کبھی بڑی نیند آتی تو پہلے پڑھ کے جلدی سو جاتے اذا کان لا یغشا جب ہوتا کہ نہ ڈر ہوتا ان کو ان یغلب النوم یہ کہ غالب آ جائے گی ان پر نیند ان وقتیا نماز کے باجماعت وقت سے جب یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری عشاء کی نماز باجماعت رہ جائے گی تب تھوڑا بہت سو بھی جاتے وقد کانا یرقد قبل اور تھے کبھی کبھی سو جاتے عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ابھی بلوغت سے پہلے ان کی عمر ہے قال ابن جریج قلت عطائی قال وقال سمعت ابن عباس یقول آتم کہا کہتے ہیں کہ دیر سے پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ بالعشاء ایک رات عشاء کی نماز حتی رکعت الناس یہاں تک کہ سو گئے لوگ واستيقظوا اور جاگے پھر سو گئے واستيقظوا پھر جاگے فقام بس کھڑے ہو گئے عمر فاروق یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال کہا الصلاۃ الصلاۃ قال کہا تانے قال ابن عباس خرج پس نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانی انظر الیہ گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یعنی کہتے ہیں نا کہ وہ وقت میری آنکھوں کے سامنے بالکل نقشہ میرے سامنے گویا کہ میں اب بھی الانا اب بھی دیکھ رہا ہوں یقطر راسہ آپ کے سر مبارک سے قطرے گر رہے تھے مار پانی کے واضعا یدہو آپ نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اپنا ہاتھ رکھا تھا علی رأس سر پر فقالا کہا آپ نے یہ فرمایا آپ نے لو لا انا اشق علی امتی اگر نہ ہوتی یہ بات یہ کہ مشکل سمجھتا میں اپنی امت پر لامرتہم ضرور میں حکم دیتا ان کو ان یصلوها یہ کہ نماز پڑھیں وہ ہاکذا اس وقت میں اس وقت کا مطلب کہ یعنی دیر سے پڑھیں
فاس پس تاکیدن بیان کیا اس حدیث کو عطا نے، ان تاکیدن پوچھا عطا نے کیفا وضع نبی، کس طرح ہاتھ رکھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ راسی اپنے سر پر یدہ ہاتھ رکھنا، کما انباہو ابن عباس، جس طرح تجھ کو ابن عباس نے خبر دی ہے، فبدد علی عطاؤن، پس کشادہ کر کے دکھایا مجھے عطا نے، بینا اصحابی، اپنی انگلیوں کو شیعہ کچھ آپس میں، من تبدیدی کشادہ کرنا، ثم وضع اطراف اصحابی، پھر رکھا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے کناروں کو علاقان راسی، سر کے کانوں کے پاس، مضمہ، پھر ان کو ملایا، یا مرہا، پھر ان کو پھیرا، یعنی ایسے کر کے اپنے ہاتھ پھیر کے دکھائے، کذالک کا اس طرح علی راسہ، آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا، حتی مست ابہامہ طرف الاذن، یہاں تک کہ جا لگا آپ کا انگوٹھا کانوں کے دونوں کناروں، مما یلی الوجہ، جو کانوں کا حصہ آپ کے چہرے کی طرف تھا، اللہ صدقی، کان پٹی پہ، وناہیات لیاتی، اور آپ کی داڑھی سے، لا یاسرو، نہ آپ نے جلدی سے ہاتھ چلایا، ولا یرتشو، یعنی ایسے نہیں کہ بالکل آہستہ ایسا آپ ایسے کر کے لے کے گئے، نہ آپ جلدی سے لے کے گئے ہیں، بلکہ آپ نے درمیانی چال میں ہاتھ پھیرا ہے، یعنی نہ آپ بہت سستی سے اپنے ہاتھ پھیرا، ولا یاسرو، نہ سستی سے اپنے ہاتھ پھیرے ہیں، ولا یبتشو، اور نہ جلدی جلدی، الا کذالک، مگر اس کے درمیان آپ نے ہاتھ پھیرے ہیں، کالا کا لولا، اس وقت آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر نہ ہوتی یہ بات ایک مشکل سمجھتا میں اپنی امت پر، لا امرتم، ضرور میں حکم دیتا ان کو، ان یصلوا ہکذا، یہ کہ اس ٹائم وہ نماز پڑھیں، باب وقت العشاء الی نصف اللیل، باب عشاء کی نماز کا وقت تو آدھی رات تک ہوتا ہے، وقالا، کہا ابو برزہ نے، کان نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یستحبوا تاخیرہ، پسند کرتے تھے عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا، نہیں نہیں نہیں، آدھی رات سے پہلے تک، آدھی رات اگر ہوگی تو آپ کی نماز قضا گنی گئی، ہاں جی، لیکن یہ آدھی رات کی جو ہے نا، ہمیں راتوں کے حساب سے گننا پڑے گا، جب راتیں لمبی ہیں تو پھر ہم 12 بجے کہتے ہیں آدھی رات ہے، جب راتیں چھوٹی ہیں تو مغرب سے لے کے صبح تک، عشاء سے لے کے صبح تک دیکھنا پڑے گا کتنے گھنٹے، اس کا عاد کرنا پڑے گا، پھر ہمیں 11 بجے تک آدھی رات ہو جاتی ہے، اس کے بعد نماز قضا ہوگی، ہاں نصف کریں گے، ہاف کریں گے، پھر ٹھیک ہے، یہ راتوں، ہاں لیکن 2-3 تک نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل ہے، تو 12 ساڑھے 12 تک ہوگا، ہاں اگر راتیں چھوٹی ہیں تو پھر شروع والا حصہ بھی اس میں آئے گا، یہ راتوں کے گھنٹوں کے حساب سے آپ ہاف رات کا حساب لگائیں گی، راتیں چھوٹی ہیں تو بھی، راتیں بڑی ہیں تو بھی، حدثنا عبد الرحیم المحاربی قال حدثنا زائدہ عن حمید طویل، حمید سے ایک لمبی حدیث آتی ہے، وہ روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال اخر نبی، دیر سے پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز، الی نصف اللیل، آدھی رات تک، ثم صلی، پھر نماز پڑھائی، ثم قال، پھر فرمایا قد صلی الناس، تحقیق لوگ نماز پڑھ کے وناموا، سو چکے ہیں، اما انکم فی الصلاۃ، لیکن بے شک تم، منتظرتموها، تم انتظار کرتے رہے عشاء کی نماز کا، وزاد ابن ابی مریم، اور زیادہ کیا ابن ابی مریم نے، قال اخبرنا یا ابن ایوب قال حدثني حمید سمع انس کان انظر الى بیض خاتمہ لیلتئذ، یعنی کہا کہ میں اب بھی آپ کی انگوٹھی کی چمک کو دیکھ رہا ہوں رات کے اندھیرے میں، جو آپ کی انگوٹھی تھی نا چاندی کی، وہ چمکتی تھی، تو اب بھی آپ کی انگوٹھی کی چمک مجھے نظر آ رہی ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کی تائید کر دی کہ آپ نے عشاء کی نماز آدھی رات تک پڑھائی ہے، لیکن آپ مستقل طور پہ رات کے 12 بجے کو آدھی رات نہیں کہہ سکتی، یہ رات چھوٹی ہے تو آپ کو اس کا نصف کرنا پڑے گا، اگر بڑی ہے تو اس کا نصف کرنا پڑے گا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔